کرتے ہیں خالد صاحب سے، جو کہ مانچسٹر سے ہمارے غیر احمدی دوست کال کر رہے ہیں۔ جناب خالد صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام جناب، کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ بالکل ٹھیک۔ جی میں آپ کو داد دیتا ہوں آپ کے حوصلے کی اور جرأت کی، جس طرح آپ تمام سوالات جو حضرات کرتے ہیں ان کا بڑے جو ہے نا خندہ پریشانی سے جواب دیتے ہیں، جی الحمدللہ، تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ لیکن مجھے تھوڑی سی یہ ذرا بتا دیجئے کہ جو کچھ میں نے پڑھا ہے، جو سمجھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو دنیا میں تشریف لائیں گے تو وہ امن لائیں گے، تو اگر جیسے آپ فرماتے ہیں کہ مرزا غلام احمد صاحب کو آپ جو بھی درجہ دیتے ہیں تو اس کیٹیگری میں ان کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یا امام مہدی علیہ السلام سے کیسے وہ برابر ہوتی ہے بات؟ دنیا میں تو امن ہے ہی نہیں ہے۔ اچھا جی ٹھیک ہے خالد صاحب، آپ پروگرام دیکھتے رہیں۔ ابھی نصیر قمر صاحب سے درخواست کرتے ہیں۔ نصیر قمر صاحب، امام مہدی مسیح موعود نے آنا تھا تو دنیا میں امن قائم ہونا تھا۔ بالکل قائم ہونا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش خبری ہے جو کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ لیکن اس امن میں تو وہی آئیں گے نا جو امام مہدی کو مانیں گے، جو نہیں مانیں گے وہ کیسے امن میں آ سکتے ہیں؟ ہر نبی خدا کی طرف سے جب ظاہر ہوتا ہے اس وقت دنیا میں فساد پھیل چکا ہوتا ہے اور گمراہ ہو چکی ہوتی ہے دنیا، اسی لیے خدا اپنے انبیاء کو مبعوث فرماتا ہے، اور سب سے بڑھ کر سب نبیوں سے افضل اور اعلیٰ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو رحمت للعالمین بن کر آئے۔ لیکن آپ کی رحمت سے کس نے فائدہ اٹھایا؟ اسی نے جو آپ پر ایمان لایا، جس نے آپ کی اطاعت کی، جس نے آپ کی تعلیم کو قبول کیا اور اس کے سامنے سر جھکایا، وہی ہیں جو اس رحمت للعالمین سے فیض پانے والے ہیں، اور وہی ہیں جو نفس مطمئنہ کو حاصل کرنے والے ہیں۔ لیکن جتنا کوئی شخص اطاعت سے باہر ہوتا چلا جائے اتنا اس کا نفس مطمئنہ اس سے جاتا رہے گا۔ اس زمانے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسیح موعود اور امام مہدی کے آنے کی بشارت عطا فرمائی تھی، اور یہ فرمایا تھا کہ وہ بھی ایسے زمانے میں آئے گا جب صلیب کا فتنہ ہوگا اور بہت سارے فتنے ہوں گے اور دنیا ظلم سے بھر چکی ہوگی، تو وہ حکم اور عدل آ کر کامل انصاف کے ساتھ فیصلے کرے گا، اور وہ زمین کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر دے گا کہ ظلم کا خاتمہ ہو جائے گا۔ تو یہ وعدہ بھی رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، لیکن اس سے وہی فائدہ اٹھائے گا جو آپ پر ایمان لائے گا، آپ کے فیصلوں کو تسلیم کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ مہم جاری ہے۔ مسیح موعود علیہ السلام آج سے 120-21 سال پہلے اکیلے تنہا وجود تھے ایک، آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے کروڑوں میں یہ جماعت پھیل چکی ہے، اور آپ کے بعد خلافت کا ایک سلسلہ قائم ہے جو اس بات کی نگرانی کر رہا ہے کہ انفرادی طور پر بھی لوگ جو ہیں وہ اس معیار کو حاصل کر سکیں کہ تعلق باللہ کے نتیجے میں انہیں نفس مطمئنہ نصیب ہو۔ جب اندر سے امن ہوگا تو وہی امن ہے جو باہر بھی نکلے گا، اور یہ سلسلہ اس جماعت میں مسلسل خدا تعالیٰ کے فضل سے جاری ہے، اور ایک باقاعدہ ایک نظام کے تحت خلافت کے زیر سایہ یہ کوششیں ہو رہی ہیں کہ انفرادی طور پر بھی لوگ پرامن ہوں، گھروں میں امن ہو۔ آپ ہمارے امیر المومنین ایدہ اللہ کے خطبات کو اگر آپ سنتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا، آپ دوسرے علماء کے بھی سنتے ہوں گے، لیکن ذرا فرق تو معلوم کیجئے، اور پھر اس پہ جس طرح جماعت والہانہ لبیک کہتی ہے، کوشش کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے کمپیریٹیولی اگر آپ کا احمدیوں سے واسطہ ہے تو آپ دیکھیں گے کہ خدا کے فضل سے ایک نمایاں فرق ہے۔ ہمارا سفر، ہم یہ نہیں کوئی ایک شخص بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھے مکمل امن نصیب ہو گیا، لیکن ہمارا سفر اس صحیح رستے پہ، جس کی وجہ سے ہم توقع رکھتے ہیں کہ اللہ کے فضل سے ہم چونکہ صحیح رستے پہ عمل پیرا ہیں، ہمیں وہ امامت نصیب ہے جو ہمیں اس رستے پہ لے کے چل رہی ہے، تو خدا کے فضل سے یہ سلسلہ پھیل رہا ہے، دنیا میں امن کا قیام ہو رہا ہے۔ ہر قسم کے آپ نے پاکستان میں حال ہی میں دیکھا کتنے احمدیوں کو شہید کیا گیا، کئی احمدیوں نے اس کے مقابل پہ کوئی ٹائر جلائے، کوئی ہنگامہ کیا نہیں۔ یہ امن کی اگر امن نصیب نہیں ہوا تھا تو یہ کیسے ہو گیا؟ لوگ تو چھوٹی چھوٹی بات پہ قتل و غارت کر دیتے ہیں، بلا وجہ بھی قتل و غارت کر دیتے ہیں، اس کے بعد ہی پاکستان میں کیا کچھ نہیں ہوا، سیالکوٹ میں اور دوسری جگہوں پہ۔ تو یہ امن ہے، یہ امن کا دائرہ میرے بھائی پھیل رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ وقت آئے گا۔ ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدوں پر کامل یقین ہے، لیکن یہ چیز بتدریج ہوا کرتی ہے، ورنہ یہی اعتراض آج نعوذ باللہ وسلم کے متعلق اسلام کے مخالف بھی کرتے ہیں کہ جی آپ نے تو اسلام کو غالب کرنا تھا، کہاں گیا؟ بالکل بالکل جی، اسلام نے غالب کرنا تھا، کیا غلبہ ہوا؟
تو یہ بات نہیں ہے، آپ اس کو حقیقت کے رنگ میں لیں، قرآن اور سنت انبیاء کی روشنی میں دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ انشاءاللہ یہ امن دنیا میں قائم ہوگا اور عدل کی حکومت دنیا میں قائم ہوگی۔ جی بہت شکریہ حفص صاحب، آپ بھی کچھ میں تھوڑی سی وضاحت کروں گا کہ ہمارے دوست نے امن کا لفظ کہا، حدیث میں عدل کے لفظ ہیں، یملأ الارض قسطا وعدلا۔ ایک دلچسپ بات چھوٹی سی عرض کر دوں، ایک موقع پر ایک عالم نے بہت ہی تمطراق سے یہ سوال کیا کہ جناب کہاں ہے وہ عدل؟ مہدی نے آ کے تو وہ فوراً عدل قائم کرنا تھا، مرزا صاحب آئے عدل ہی کوئی نہیں، دنیا میں ظلم ہے جو۔ میں نے کہا جناب ذرا حدیث پوری پڑھ دیجئے، کیا لکھی ہے کہ یملأ الدنیا قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا، وہ اس طرح بھرے گا عدل سے اور انصاف سے زمین کو جس طرح کہ وہ بھری گئی تھی ظلم سے اور بے انصافی سے۔ میں نے کہا بتائیے علامہ یہ ظلم اور بے انصافی سے زمین ایک دن میں بھر گئی تھی؟ کہتے نہیں جی وہ تو 1000 سال لگا۔ تو میں نے کہا پھر یہ بھی تدریج کو چاہتا ہے، جب عدل کا قیام ہے، جب 3 صدیوں کے بعد 1000 سال فیض آوج کا آیا اور دنیا ظلم سے بھر گئی، تو اب جب امام مہدی نے آنا ہے تو اس کے نتیجے میں اس کے آنے کے بعد رفتہ رفتہ، اور امام مہدی نے تو آ کر کہہ دیا کہ ابھی 3ری صدی آج کے دن سے پوری نہیں ہوگی، کہ فرمایا دنیا میں ایک ہی مذہب ہوگا اور ایک ہی پیشوا، میں تو ایک تخم ریزی کرنے آیا ہوں، سو میرے ہاتھ سے وہ تخم بویا گیا، اب وہ بڑھے گا اور پھولے گا اور کوئی نہیں جو اس کو روک سکے۔ تو اس عدل کی اور امن کی شاخیں ہیں خدا کے فضل سے ساری دنیا کو اپنے سایہ کے نیچے لینے والی۔ بہت بہت شکریہ۔ اور ناظرین کی یاد دہانی کے لیے بھی، اور جو آج پہلی دفعہ دیکھ رہے ہوں ہمارے غیر جماعت ناظرین خاص طور پہ، ان کی اطلاع کے لیے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس ہم پروگرام میں جو کچھ بھی بیان کرتے ہیں اس میں ایک بات جس پہ خاص طور پہ زور دیتے ہیں وہ یہ کہ ایک تو یہ کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی اصل کتب کا ضرور مطالعہ کریں۔ دوسرا ہم اپنے ناظرین کو بتاتے ہیں کہ چونکہ اللہ کے فضل سے جماعت احمدیہ میں نظام خلافت کی نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا کر رکھی ہے، ہم ایک امام، ہم ایک خلیفہ کی قیادت میں اپنا جو ترقی کا سفر ہے وہ کر رہے ہیں۔ ہر جمعے کے روز حضرت امیر المومنین اید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز خطبہ جمعہ ارشاد فرماتے ہیں، اور اس دور میں حضور کا خطبہ جو ہے وہ ہدایت و رہنمائی کا جو ہے وہ ایک سب سے بنیادی اور سب سے مستند سرچشمہ ہے۔ 1 اکتوبر سن 2010 کو حضرت امیر المومنین اید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے جو خطبہ جمعہ ارشاد فرمایا، اس میں حضور نے جو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی کی بڑی لطیف تفسیر حضور نے بیان فرمائی، اور جماعت احمدیہ کے ذریعے سے اسلام کا غلبہ کیسے ہوگا اور امن کے قیام کی طرف بھی حضور نے، اور بھی متعدد جگہ پہ، لیکن اس وقت جو مجھے یاد تھا وہ 1 اکتوبر سن 2010 کا حضور انور اید اللہ تعالیٰ کا خطبہ جمعہ تھا۔ وہ ہماری ویب سائٹ پہ آرکائیوڈ ہیں، سارے جو حضور کے گزشتہ خطبات ہیں وہ آپ کو مل سکتے ہیں۔ MTA پہ ویسے ہر جمعے کو 1:15 بجے برطانیہ کے وقت 1 بجے برطانیہ کے وقت مطابق حضور انور خطبہ جمعہ ارشاد فرماتے ہیں، جو MTA پر لائیو نشر ہوتا ہے۔ تو یہاں سے ہم آگے